الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معراج کے واقعے کے سلسلے میں چند ضروری باتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ دوسرے مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی مسلمانوں کے پاس بعض بدعتوں کو لے کے مشہور ہے۔ 22 رجب میں 27 رجب میں الگ الگ بدعتیں لوگ کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر سنا اور دیکھا گیا کہ لوگ شب معراج یعنی معراج کی رات ہونے کی مناسبت سے جاگنا، عبادتیں کرنا ایک ضروری خیال تصور کرتے ہیں۔ پھر یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کے بعد پھر شعبان کا مہینہ آئے گا، تو شعبان کے مہینے کے بھی اپنی بدعتیں ہیں جو لوگ شعبان میں بھی ایجاد کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم رجب سے جڑ کے جو لوگ شب معراج خیال کرتے ہیں تو اس پر آپ کے سامنے کچھ تفصیلی بات کرنا ہے، کچھ باتوں کی وضاحت کے سلسلے میں۔ پہلی بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ واقعہ معراج کا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزے کا واقعہ ہے، یعنی ایسا واقعہ جو انسانی عقل میں سما نہیں سکتا۔ انسان اگر اپنی عقل سے سوچے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں سما نہیں سکتی کہ رات کے ایک حصے میں بلکہ تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کیسے کیوں کر ممکن ہوا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ وہی جو انسان کی عقل میں نہ سما سکے اور پھر بھی ظہور میں آئے تو وہی معجزہ کہلاتا ہے۔ معراج کے سلسلے میں ہم لوگوں کے اندر جب دیکھتے ہیں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے جھوٹے قصے۔ آپ دیکھیں گے نبی کی سیرت کے نام پہ لوگوں کے اندر ویسے تو بہت سارے ایسے قصے مشہور ہیں جو بے بنیاد ہوتے ہیں۔ خاص کر کے مشہور جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو ایسی باتیں لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں کہ لگاتار قصے من گھڑت باتوں پر، موضوع روایات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ واقعہ معراج کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، معراج لفظی حساب سے ہم سوچتے ہیں، عربی زبان میں معراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے چڑھنے کے لیے، جیسے اردو میں اسی کو استعمال کیا جاتا ہے عروج کہہ کر۔ عروج یعنی بلندی کے معنی میں۔ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا، نیچے سے اوپر چڑھنا۔ چونکہ یہ اللہ کے نبی کا ایسا سفر ہے جس میں اللہ کے نبی دنیا سے 7 آسمانوں تک چڑھ کے گئے، آسمانوں کی سیر کرے۔ تو یہ جو آپ کا سفر ہے تو اس لیے اس کو معراج کہا گیا۔ قرآن کا ایک سورہ ہے سورۃ الاسراء، 17واں نمبر کا سورہ ہے۔ آپ 15واں پارہ پڑھیں گے تو 15ویں پارے کی شروعات اسی سورے سے ہوتی ہے۔ یہ سورہ 2 نام رکھا گیا اس سورے کے، ایک سورہ بنی اسرائیل، عام طور پہ قرآن کے اندر یہی سورے کا نام لکھا جاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ یہ سورہ جو ہے سورہ کہف سے پہلے کا سورہ ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہی کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھنا کیا ہے، اللہ کے نبی کے معراج کے بارے میں جو واقعات بیان کیے گئے وہ واقعات رجب سے جوڑتے ہیں، اسی مہینے سے، رجب کے سلسلے میں۔ حالانکہ یہ بات رجب کے مہینے میں صحیح تاریخی روایات سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ کو پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ شب معراج کو یا معراج کے واقعے کو رجب کے مہینے سے جوڑتے ہیں تو وہ خود بے بنیاد ہے۔ تاریخ سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے
کہ معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں ہی ہوا، ایسی کوئی صحیح سندوں کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے۔ باقی معراج کے سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں معراج کے واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہے۔ آپ ذرا اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ واقعہ جس موقع پر پیش آیا اللہ کے نبی کی زندگی میں، وہ واقعات ہم کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے۔ واقعہ معراج یعنی اللہ کے نبی کا یہ جو آسمانوں کا سفر ہے، یہ سفر کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بڑے لوگ فوت ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا ایک بہت بڑا سہارا تھے دنیا کے اندر۔ اس میں سے ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ایک ہیں اور دوسرے ہیں ابو طالب۔ یہ دو اللہ کے نبی کی زندگی کے ایسے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا بہت ساتھ دیا۔ ایک تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ہے جو آپ کی بیک وقت بیوی بھی ہے اور مالی اعتبار سے آپ کو ساتھ بھی دیا، بلکہ آپ پر ایمان بھی لے آئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک انتقال، پھر دوسرا ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا اگرچہ کہ ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی کا بہت بڑا سہارا تھے اور بہت ساتھ دیا انہوں نے۔ جب تک ابو طالب باحیات تھے، زندہ تھے، تو مکے کے بڑے بڑے کفار و مشرکین بھی اللہ کے نبی سے ٹکر لینے یا اللہ کے نبی کو کھلے عام تکلیفیں دینے سے ڈرا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، آپ دیکھیں گے حضرت ختیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کو کھلم کھلا تکلیفیں دی گئی۔ اس سے پہلے تک اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کرام کو ستایا جاتا تھا، آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد خود اللہ کے نبی کو ٹارگٹ بنایا گیا اور آپ کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ تو یہ ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا بہت بڑا غم کا دور تھا کہ جہاں اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ دو قیمتی انسان رخصت ہوتے ہیں، انتقال ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا جسے ہم طائف کے واقعے سے جانتے ہیں۔ طائف کے واقعے میں اللہ کے نبی، طائف کے سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا، کیسا سلوک طائف والوں نے کیا، یہ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم ایک حساب سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ آپ کو جو تکلیفیں دی گئیں، دین کی راہ میں آپ کو جو ستایا گیا، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں ایک دم برداشت کے باہر ہو چکی تھیں۔ تو ویسے موقع پہ یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تسلی کے لیے، آپ کو اطمینان، دلاسا دینے کے لیے اور آپ کی ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں کا سفر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کیا۔ تو ایسی کئی باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو میں صرف ایک بات یہ دے رہا ہوں، باقی باتیں آپ پڑھیں، آپ کو اور باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ معراج کے واقعے سے پہلے اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، یہ واقعہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کے دن کیسے گزر رہے تھے۔ اس سے پہلے کے واقعات آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ معراج کے واقعے میں ایک دوسری بات آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ معراج کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بہت سارے واقعے مشہور ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ صحیح اور ضعیف من گھڑت روایتوں کو ملا دیا گیا ہے اور ایسے ملا کے قصے بنا دیے گئے کہ بہت مشہور قصے، ایسے قصے مشہور ہیں جو بے بنیاد ہیں۔ حالانکہ آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ معراج کے سلسلے میں روایتیں تقریباً 20 صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ کتنے؟ 20 اتنی بڑی تعداد 20 صحابہ کرام نے معراج کے واقعے کو روایت کیا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ محسوس کریں گے آپ کہ 20 روایتوں میں ایک ساتھ حدیثیں نہیں ہیں، مطلب اللہ کے نبی کا سفر شروع سے لے کے آخر تک پورا ہو بہو ایک ساتھ لگاتار ایک ہی روایت میں
پوری باتیں نہیں ہیں، کسی کی روایت میں 3-4 باتیں ہیں، 1-2 باتیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو واقعہ جس کو جیسا بیان کیا، جو جس واقعے میں اللہ کے نبی سے جتنا سنا انہوں نے ویسا روایت کر دیا، تو اس لیے اتنے سارے صحابہ کرام 27 صحابہ کرام کی روایتیں واقعہ معراج کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے بہت ساری روایتوں میں ضعیف روایتوں کو بھی ڈال دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے۔ تو تحقیق کے ساتھ یہ واقعہ اگر صحیح مسلم کے اندر اکثر یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر ایک طویل حساب سے مذکور ہے۔ صحیح مسلم میں جو واقعہ مذکور ہے میں وہی واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ یہ واقعے کی پوری باتیں اگر ہم حصے میں بیان کرتے جائیں گے تو ہم نے ایسے ایسے بیانوں کو بھی سنا ہے، 3-4 جمعہ کے بیانات صرف معراج کے واقعے پہ چلے گئے اور آخر میں ملا کیا ہے؟ بس قصہ ہے۔ تو قصے سے بڑھ کے کچھ ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ معراج کے واقعہ میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے اس واقعے کو غور سے سنیں، پھر اس کے بعد اس کی چند باتوں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ جس گھر میں سوئے ہیں تو اس گھر کا چھت اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک معجزوں کی شروعات تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پھر آپ کو جگانے کے بعد آپ کے سینے کو، گردن کے پاس، یہ جو یہاں پر آپ کو جو رستہ 2 ہڈیاں ملتی ہیں تو وہاں سے لے کے نیچے حصے تک پورا چیر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو سینے کو نکال کر کے ایمان اور حکمت اس میں بھر دیا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے دھو کے، پھر اسی جگہ پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جیسے پہلے تھا ویسے اس کو بند کر دیا گیا۔ بند کر دینے کے بعد اللہ کے نبی یہاں سے نکل کے مسجد حرام کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کو اونگ سی آتی ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں پر براق سواری کے ذریعے سے تشریف لاتے ہیں۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری دی جاتی ہے اور اللہ کے نبی یہ سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ براق کے بارے میں نصوص میں جو باتیں ہم کو ملتی ہیں وہ بس 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا کم ہوتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات تیز رفتاری یعنی کتنا تیزی سے جاتا ہے، تو تا حد نگاہ کا مطلب ہے کہ نگاہ جہاں تک جاتی ہے، آپ کے کھلے میدان میں چلے جائیں، نگاہ آپ جتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں تو وہاں تک ایک قدم پڑتا ہے۔ یہ 2 باتیں، اس کی قد و قامت ہائٹ کے بارے میں اور اس کی رفتار کے بارے میں، یہ 2 باتیں احادیث کے ساتھ ثابت ہیں۔ باقی اس کی شکل، صورت، ایسا کچھ بھی احادیث میں بتائی نہیں گئی ہے۔ باقی جو بھی تصویریں، پوسٹرز آپ کو دکھتے ہیں یہ سب من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، بنائے گئے ہیں۔ کہیں عورت کی تصویر لگائی گئی ہے، کہیں پر لگائے گئے ہیں، یہ سب بے بنیاد ہے۔ احادیث سے ایسی کوئی بات ثابت ہی نہیں ہے، بس وہ ایک جانور ہے اور جانور کی رفتار کے بارے میں اتنا ہی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری دی گئی تو اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک اللہ کے نبی اسی سواری پہ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہاں ایک جگہ پر اس سواری کو باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں ایک بات روایتوں میں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تشتری میں، ایک پلیٹ، بڑی جیسی پلیٹ کے اندر اللہ کے نبی کو شراب اور دودھ 2 الگ الگ برتنوں میں پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے دودھ لیا اور دودھ پیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ انسان پاکیزہ چیزوں کو پسند کرنا ہے، حلال چیزوں کو کھانے والا ہے۔ تو یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کی بنائی اسی حساب سے اللہ کے نبی نے پیا۔ پھر یہاں سے
آسمانوں کا سفر شروع ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو لے کے آسمانوں تک گئے. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ہر ایک آسمان کے دروازے بند تھے. دروازے کو دستک دی گئی تو اندر سے ہر دروازے کے پاس، یعنی ہر آسمان کے دروازے کے اندر سے آواز آتی کہ کون آئے ہیں؟ جبرائیل کہتے کہ میں آیا ہوں. پوچھا جاتا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہیں؟ تو کہتے کہ ہاں میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر کہا جاتا کہ کیا ان کو طلب کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے؟ تو کہا جاتا کہ ہاں بلایا گیا ہے. تو پھر دروازے کھولے جاتے اور اللہ کے نبی سلام کر کے ہر ایک آسمانوں پہ الگ الگ پیغمبروں سے ملاقات ہوتی ہے. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، دو پیغمبروں سے ایک ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی سے ملتے ہیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ 7 الگ الگ آسمانوں پہ 7 بڑے بڑے پیغمبروں سے اللہ کے نبی ملاقات کرتے ہیں. بس تھوڑی دیر کی ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے. 1-2 پیغمبروں سے کچھ بات ہوئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پہ کچھ باتیں ہوئی. جو باتیں یعنی تربیت کے سلسلے میں ہیں، یا جو باتیں جو ہے عام طور پہ اکثر بیانوں میں کبھی کبھار سن لیتے ہیں، تو وہاں پر بات ہوگی. تو 7 آسمانوں پہ پہنچنے کے بعد بیت المعمور تک اللہ کے نبی کو پہنچا دیا گیا. سدرۃ المنتہا یہ آخری حد تھی جہاں جبرائیل علیہ السلام گئے. پھر وہاں سے اللہ کے نبی آگے بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، دیدار نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا. معراج کے واقعے میں ایسی بات صحیح سندوں کے ساتھ ثابت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ کچھ غلط تفسیروں کے حوالے سے باتیں رکھتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، اللہ کو نہیں دیکھا ہے. بات چیت ہوئی، نماز کا تحفہ اللہ کے نبی کو دیا. اب پھر وہ تو معلوم ہے، معراج کے واقعے میں نماز کا تحفہ لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کم کرنے پہ آتے جاتے گئے. آخر 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے دیے. پھر جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. سیر مطلب یعنی جنتی اور جہنمی لوگوں کو دکھایا گیا، ان کو کیسے کیسے عذابات دیے جاتے ہیں، کیسے کیسے عذاب کن کن لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو وہ عذابات جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو وہ ہم بیانوں میں کہتے ہیں، جو گناہ کے بارے میں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے، تو جہاں بھی آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی معراج کو گئے، دیکھا یہ گناہ والوں کو یہ عذاب ہو رہا تھا، تو وہاں اس گناہ کے بارے میں یاد رکھ لیجئے اور گناہ سے بچیے. جو نیکی کے بارے میں کہا گیا، نیکیوں کی یاد رکھ لیجئے اور نیکی کیجئے. تو بس اتنا ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر کرے، اور پھر 7 آسمانوں سے حضرت جبرائیل السلام اللہ کے نبی کو لے کر واپس ہوئے. پھر مسجد اقصیٰ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی امامت کروائے، 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہاں سے سیدھا کعبۃ اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے، براق سواری ہی کے ذریعے. کعبۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور جبرائیل السلام اللہ کے نبی کو رخصت کر کے نکل گئے. تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معراج کا واقعہ ہے، جو میں ایک دم مختصر صحیح روایتوں میں جو باتیں آئی گئی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہاں معراج کے واقعے کے سلسلے میں جو باتیں ہم کو یاد رکھنا ہے، اس میں سے پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا. یہ بات غلط ہے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا، یا اللہ کے نبی کی روحانی گئی تھی، اللہ کے نبی کی روحانی سیر کر کے آئی. تو یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا واقعہ ہے، حالت بیداری میں مطلب ہوش و حواس میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا. اس کی خود بہت ساری دلیلیں ہیں. قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے، سورہ اسراء 17ویں
سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، تو اللہ نے کہا کہ اپنے بندے کو، تو بندہ کسے کہتے؟ صرف روح کو بندہ بولیں گے؟ صرف روح رہی تو بندہ بولیں گے؟ نہیں. اگر جسم رہا تو بھی بولیں گے؟ نہیں. جسم اور روح سے ملا ہو تو عبد کا لفظ قرآن میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا، جیسے سورہ فرقان کی پہلی آیت میں، تو وہاں اکثر جگہ جہاں استعمال ہوا ہے وہاں جسم اور روح دونوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو ہم کو پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جسم اور روح کے ساتھ سفر تھا. تو باقی ہمارے دماغ میں جو سوال آتا ہے کہ اتنے کم وقت میں اللہ کے نبی یہاں سے وہاں تک گئے، پھر جنت و جہنم کی سیر، ساتوں آسمانوں کا، اتنا سب کچھ اتنی تھوڑی دیر میں کیسا ہوا؟ اگر جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے، تو پھر کیسے ہوا؟ تو ہم نے شروع میں وہی بات بتائی تھی، معجزہ ہے. تو یہ معجزہ وہی ہے جو آپ کی عقل میں سما نہیں سکتا ہے. آپ اگر سوچیں تو آپ کی دماغ میں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں، بھائی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے، کن فیکون، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی قدرتوں کے مالک ہیں تو لمحے بھر کے لیے یہ کام کرانا کون سا مشکل کا کام ہے؟ آپ نے سنا کہ جنات کو جو طاقتیں دی گئی ہیں وہ طاقتیں ایک دم عجیب و غریب ہیں، پلک جھپکنے کے برابر کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں. تو جب جنات کو اتنی طاقتیں دی گئی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایک عظیم پیغمبر کے ذریعے سے ایسا نہیں کروا سکتے ہیں؟ تو ضرور کروا سکتے ہیں. ہمارا اس بات پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات آپ کو یاد رکھنا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنا ہے کہ عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، ساتوں آسمانوں پہ عرش پہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ کے نبی ساتوں آسمانوں پہ کس سے بات کرنے کے لیے گئے تھے؟ ضرورت کیا تھی آسمانوں پہ جانے کے لیے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جانے سے پہلے کہاں ہیں؟ کعبۃ اللہ میں ہیں. تو کعبۃ اللہ سے بڑھ کے پاکیزہ جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو جب اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو نعوذ باللہ کتنا غلط عقیدہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو پھر کہاں گئے؟ ساتوں آسمانوں پہ جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو جانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمانوں پہ مستوی ہے. تو اس سے اہل علم نے یہ استنباط کیا ہے کہ معراج کا واقعہ، خود معراج کے واقعے کو تو تمام مسلمان مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی کا پیش آیا ہوا واقعہ ہے. تو جب آپ معراج کے واقعے کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کی خاص ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ طلب کیا اور آسمانوں پہ گئے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو پھر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو یہ عقیدہ خود بخود فاسد اور بے بنیاد قرار پاتا ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ساتوں آسمانوں پہ گئے. ٹھیک ہے. ایک تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے غلط مسلمانوں نے جو کتاب و سنت سے دور ہیں باتیں کیا پھیلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق ہے. تو اللہ کے نبی نورانی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے نبی انسان ہے، اور انسان ہونے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف دیا. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں. اکثر جگہ کہا گیا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. تو یہ آپ انسان تھے اس لیے آسمانوں پہ طلب کیا گیا. اگر آپ نورانی مخلوق تھے، جیسے فرشتے نورانی مخلوق ہے، تو ان کو آسمانوں پہ طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے خود آسمانوں پہ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کا ٹھکانہ بھی وہی ہونا چاہیے. تو یہ بھی بے بنیاد بات ہے. اللہ کے نبی ایک انسان تھے. ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول کے لیے چنا ہے. یہ واقعہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی. آپ ایک اور بات آپ سمجھیے، اللہ کے نبی یہ جو معراج کے واقعے سے پلٹ کر آئے واپس،
تو صبح کی نماز ہوئی، اللہ کے نبی حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. حتیم بولے تو کعبۃ اللہ کے پاس جو تھوڑا سا کراس ایسا حصہ ہے، یہ حصہ. اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھے ہیں، معراج کا واقعہ پورا ہوا، اللہ کے نبی حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہیں، اور اللہ کے نبی تھوڑا افسوس میں ہیں. اللہ کے نبی کو افسوس اس بات کا تھا کہ اب میری قوم کیا کہے گی، پتہ نہیں لوگ کیا بولیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں تھے، بیٹھے تھے. اتنے میں آیا ابو جہل. ابو جہل کا گزر اللہ کے نبی کے پاس سے ہوا. ابو جہل نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ محمد کیا کچھ نئی بات ہے؟ سوچ میں پڑے ہیں، کیا کچھ نئی بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں نئی بات ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ نئی بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا. ابو جہل نے کہا کہ کیا یہ پورا ایک ہی رات میں ہوا؟ یعنی یہ آپ رات میں جا کے ابھی صبح میں یہاں ہیں، تو یہ پورا رات کے تھوڑے حصے میں ہوا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں رات کے تھوڑے حصے میں اتنا سب کچھ ہوا. ابو جہل نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو بلا کے لے کے آ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بلا کے لے کے آ سکتے ہو. تو پھر اس نے کہا کہ آپ لوگ جب آئیں گے تو لوگوں کے سامنے بھی یہی بات بولیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں بولوں گا. ابو جہل گیا، لوگوں کو جمع کیا، پکارا، جمع کیا، آؤ کہ آؤ، اتنا بڑا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. جمع کیا، لوگ آئے. اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے پوری تفصیل بیان کی، پوری تفصیل اللہ کے نبی نے بیان کی. تو اب یہاں ایک مسئلہ تھا، جب لوگوں کے سامنے ساری باتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی تو لوگ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کریں. سوالات کس بارے میں؟ بیت المقدس کے بارے میں. وہاں کے اکثر لوگ جو ہے تجارت کی غرض سے جاتے تھے ملک شام. عرب کے اکثر لوگ جو ہے ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے. اور مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین. فلسطین کہاں ہے؟ ملک شام ہی میں. تو اکثر لوگ وہاں آتے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کیے. وہ سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ واقعی میں اللہ کے نبی گئے ہیں یا نہیں، یہ معلوم کرنا تھا. تو انہوں نے سوالات کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بھر کے لیے تھوڑا پریشان ہوئے کہ وہ ان کے باریک باریک سوالات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ معجزہ تھا، اللہ کی مدد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا پورا نقشہ گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دکھایا. یعنی وہ لوگ جیسے جیسے سوالات کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جوابات دیتے گئے. قبلے کے بارے میں سوال کیے، وہاں کے بعض ستونوں کے بارے میں بیان کیے، یہاں تک کہ مکے والوں کو اس وقت بہت زیادہ تعجب ہوا جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ملک شام سے مکے کا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے فلسطین ملک شام گیا ہوا تھا وہ ریٹرن آ رہا ہے، ان کے ساتھ اتنے اتنے لوگ ہیں اور اتنی اتنی سواریاں ہیں. اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تو لوگوں کو اس وقت بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو پتا تھا کہ مکے کے جو لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کے سواریاں کتنے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بذریعے وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کی اطلاع دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا توں ویسے ہی بتا دیا. تو یہ آپ کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ معراج کی سیر کروائی، بلکہ اس وقت جو مسئلے پیش آئے معراج سے واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے بھی آپ کو مدد کی. لیکن وہی نا، جو انسان ہدایت قبول نہ کرنا چاہے پھر لاکھ دلیلیں بھی آپ اس کو دو، ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے سوالوں کے جوابات کے باوجود بھی کوئی بھی ایمان نہیں لایا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے تھے. وہ ان میں سے جو جیسا سوال کرتا، مسجد اقصیٰ میں وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، سب اللہ کے نبی، یعنی اتنا کھلم کھلا جوابات دینے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ اکبر.
تو یہ ہدایت اللہ کی توفیق جو ہے نہیں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر صحیح راستے کی ہدایت دیا, صحیح ایمان کی دولت دیا ہے, بنا مانگے بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ لوگ ایسے اتنے سارے سوالات پیغمبر سے ڈائریکٹ کر کے, پیغمبر سے ڈائریکٹ سوالات لے کے بھی ایمان نہیں لائے. اللہ اکبر. اسی کو بولتے جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایسے گمراہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مہر لگا دیتے ہیں تو پھر انسان ایسے ہی بھٹکتا رہتا ہے. یہ بے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, یہ کفار و مشرکین ہوتے ہیں. وہیں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں معلوم؟ جی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں, ابو جہل اور 2-3 کفار جو ہے دوڑتے دوڑتے سیدھا ابو بکر کے پاس گئے. بولے کہ ابو بکر تمہارے ساتھی محمد کی ایک بات ہے, بولنا ہے تم سے. کہا ابو بکر نے کہ کیا بات ہے؟ تو کہا پہلے پوچھے, ابو بکر سے پہلے سوال کرے کہ ابو بکر کیا آپ مانتے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں مکے سے لے کے فلسطین گیا, پھر وہاں سے پھر واپس پلٹ کے آیا, تو کیا آپ مانتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. اس لیے کہ اس زمانے میں تقریباً 40 دنوں کا سفر تھا. کتنا؟ 40 دنوں تک کا سفر صرف مکے سے لے کے فلسطین تک کا. تو ابو بکر نے کہا کہ میں نہیں مانتا. پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھی ہی کی بات ہے. ابو بکر نے کہا کہ کون سے ساتھی؟ تو کہا کہ محمد کی بات ہے. تو ابو بکر نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنا ہے, اللہ کے نبی نے خود کہا. ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے لے کے فلسطین تک مسجد اقصیٰ تک گئے, پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرے اور پھر واپس بھی آ گئے. تو کہا ابو بکر نے کیا تم نبی کی زبان سے اس بات کو سنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نبی کی زبان سے بات سن کے آ رہے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تب تو محمد نے سچ کہا ہے. اللہ اکبر. اگر تم یہ محمد کی زبان سے بات سن کے آ رہے ہو تو پھر واقعی میں وہ سچی بات ہے. لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی کہا کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں ایسا کہیں گے تو آپ مانیں گے, تو آپ نے کہا کہ نہیں مانوں گا. تو ابو بکر نے کہا کہ ایک نارمل آدمی کے بارے میں بولو تو نہیں مانوں گا, تو پھر محمد کے بارے میں کیوں مانیں گے؟ محمد کے بارے میں اس لیے مانیں گے کہ اس سے بڑی بڑی باتوں پہ ہم ایمان لے آئے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دن رات آسمان کا ایک فرشتہ جبرائیل نام کا آپ پہ اترتا ہے, قرآن کی آیتیں لے کر آتا ہے, آپ کو پڑھ کے سناتا ہے. یہ دن رات میں کتنی بار ہو جاتا ہے؟ دن رات, صبح میں آئے, شام میں آئے, رات میں آئے, تو دن رات میں آنا جانا یہ آپ کا معمول ہے. جب ہم اتنی بڑی بات کو مان لیے ہیں کہ دن رات میں بار بار ایسا آسمانوں کے فرشتے آپ کے پاس آتے جاتے ہیں, تو اتنی چھوٹی سی بات کو ماننا کون سا بڑا کام ہے؟ تو ہم یہ مانتے ہیں. جب اتنی بڑی بات پہ ہم ایمان لے کر آئے اور یہ سمجھ کے ایمان لے کر آئے کہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات, ہر پیغام سچا ہوتا ہے, تو ہم اس بات پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. لوگ پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ نے کیسا جادو کیا ہے کہ ابو بکر نے اس بات کو بھی مان لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا صدیق کہہ کر, سچ بولنے والا, سچ کی تائید کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق اسی معراج کے واقعے سے جڑ کے ابو بکر صدیق کہلانے لگے. تو یہ ایمان ہے. دیکھیے آپ, 2 طرف بھی لوگ ہیں آپ کے پاس. ادھر بھی لوگ ہیں, ابو جہل ہے اس کے ساتھ ہیں, ادھر ایک ابو بکر ہیں. یہ پیغمبر کے پاس پیغمبر کی زبان سے ڈائریکٹ واقعہ پورا قصہ سن رہے ہیں, الٹا سوالات کر رہے ہیں, اللہ کے نبی جوابات دے رہے ہیں, پھر بھی ایمان نصیب ہوا؟ ایمان لائے؟ ایمان نصیب نہیں ہو. اچھا, اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر ڈائریکٹ سنے؟ ڈائریکٹ نہیں تھے, کسی کے واسطے سے سنے, لیکن سنانے والے نے بس اتنا کہا کہ نبی کی زبان سے ہم نے سنا ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے سنا, اتنی بات بولنے کے باوجود حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے؟
نہیں، حضرت ابوبکر نے کہا، فوراً کہا کہ اگر نبی کی زبان سے تم نے یہ بات سنی ہے تو میں اس پہ ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بولے تو یہ اللہ کے بھائی، میں یہ بات پہ اس لیے اتنا تاکید کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ گئی، آپ کی سنت آ گئی، ہم کو معلوم ہوا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اس مسئلے میں، عبادت کے یہ طریقے میں، دین کے یہ بات کے اندر اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے، یہ طریقہ ہے، تو ہم کو فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور فوراً آمنا وصدقنا، ہم مانتے بھی ہیں اور اس کو سچا بھی سمجھتے ہیں، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ایک بہت بڑا سبق دیا، بہت بڑا سبق دیا، اور ہدایت ایسے ہی نصیب ہوتی ہے، ورنہ جو آدمی ہدایت کو قبول نہ کرنا چاہے پھر وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی زبان سے سن کے سوالات کے جوابات لینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، یہاں پہ آپ تھوڑا رک کے پھر ایک اور بار سوچئے، اللہ کے نبی کا معراج کا یہ واقعہ اگر روحانی واقعہ تھا تو اتنا سب کچھ سوالات جوابات کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی بول دیتے میں تو خواب میں دیکھا ہے، اتنے سارے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ تو مکے والے جو آ کے اللہ کے نبی سے سوالات کرے وہ خود مانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے ان تمام باتوں کو لیے ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ کو یہاں معراج کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے، معراج کا یہ پورا واقعہ، یہ بات طے ہے کہ یہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کب سے پہلے؟ ہجرت سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی ابھی مدینہ نہیں گئے، مدینہ جانے سے پہلے کا یہ واقعہ، ہجرت سے پہلے کا۔ تو یہ بات طے ہے، اس کو سب مانتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ باقی یہ واقعہ کس مہینے میں پیش آیا اس بارے میں کافی اختلاف ہے، کافی اختلاف، یعنی ایک صحیح مہینہ مناسب تعین کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں شب معراج کے نام پہ لوگ جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مسلمانوں میں یہ بھی بدعت شروع ہو گئی شب معراج کے نام پہ۔ بھائی اتنی بات آپ یاد رکھیے کہ جب معراج کے واقعے کے بارے میں خود صحابہ کرام کے بارے میں اتنا اختلاف ہے کہ معراج کا واقعہ کس مہینے میں پیش آیا، وہ خود مہینہ خود نہیں پتا، تاریخ نہیں، مہینہ خود نہیں پتا۔ اکثر جو ہے ربیع الاول کو مانتے ہیں، رجب میں صحیح نہیں مانتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا، ایک عالم ہے امام احمد بن حنبل، معلوم ہے نا امام احمد بن حنبل، 4 بڑے اماموں سے جن کو دنیا مانتی ہے، 4 بڑے اماموں سے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل۔ ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابو اسحاق علیہ الرحمہ، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے کے بارے میں تفصیل لکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ رجب میں نہیں بلکہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ اسی بات کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر صحیح بخاری کے شارح، انہوں نے اسی بات کو صحیح کہا ہے، اور اس وقت کے یعنی اس زمانے کے بہت بڑے مفتی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے فتاویٰ کی، تو فتاویٰ کے اندر بھی انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ رجب میں پیش نہیں آیا بلکہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ تو اس سے بھی یہ باتیں تفصیل کی ہیں، تھوڑا گہرائی کی ہیں۔ بتانا کیا ہے اس سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے بارے میں مہینہ خود تعین کے ساتھ ایگزیکٹلی ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ جو رجب میں، پھر رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج کر کے مسلمانوں میں جو بدعت شروع کی گئی ہے، یہ سراسر دین سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ذرا تعلق نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی سوچئے، ہم نے ابھی کہا کہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے، ہجرت کر کے جانے کے بعد اللہ کے نبی مدینے میں کتنے سال تھے؟ کتنے سال؟ 10 سال تھے، 10 سال تک تھے۔ 10 سالوں میں اگر معراج کا واقعہ
یا معراج جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا، وہ رات یا وہ دن اگر خاص عبادتوں والی، روزہ والی، تہجد والی، قرآن کی تلاوت والی، ذکر و اذکار والی رات ہوتی تھی، اگر اس رات کی خاص فضیلت ہوتی تو صحابہ کرام کرتے کہ نہیں؟ ضرور کرتے۔ جبکہ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے ہیں اور مدینہ کے اندر اللہ کے نبی 10 سال گزارے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 10 سال کی مدینہ کی زندگی میں اللہ کے نبی کے کسی بھی صحابی، ایک تو اللہ کے نبی سے، دوسرا اللہ کے نبی کے کسی بھی صحابی سے شب معراج کے نام پہ کوئی خاص عبادت یہاں تک کہ جاگنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہاں سے شروع کر دیے ہیں کہ شب معراج کے نام سے لوگ جو ہے آج ایک دین میں ایک نئی بدعت لا لیے ہیں۔ یہ رجب میں، اب پھر شعبان میں آئے گا، پھر شب برات وہاں ایک، تو یہ ایسے نام، ایسے عیدیں، ایسی بدعتیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ دین کے اندر نیا نکالا ہوا کام ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا برابر تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کو نہیں کیا ہے۔ دین میں شب معراج کی بھی، شب برات کی بھی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے، اور یہ وہی بدعت ہے کل بدعت ضلالہ کے ضمن میں آتی ہے کہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آپ کو جہنم تک لے کے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ایسی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ، یعنی معراج کا واقعہ جو ہے ایک معجزے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعے کو لے کر جب اللہ کے نبی خود بھی اور صحابہ کرام نے بھی جب ایسا نہیں کیا ہے تو پھر ہم میں سے کسی بھی مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے کام کے سلسلے میں ہم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو کام کا ثبوت اور دلیل اللہ کے نبی سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو پھر ایسے ہر کام سے ہم کو بچنا چاہیے، چاہے وہ کام روزے سے ہو، نمازوں سے ہو، ذکر و اذکار سے جڑا ہوا ہو۔ اگر وہ خاص دن ہے، خاص رات کو آپ جاگنا چاہ رہے ہیں، وہ خاص رات میں اللہ کے نبی نے، نبی کے صحابہ نے جاگا نہیں ہے، عبادتیں نہیں کی ہیں، ذکر و اذکار کے لیے مجلسیں نہیں جمائی ہیں، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو نہیں جمانا چاہیے، کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں اتنا شوق ہے، اگر آپ جاگ کے یہ باتیں کرنا ہی چاہتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی زندگی نصیب فرمائے، صحت و عافیت کی زندگی نصیب کرے، تو وہاں آپ جاگیے، عبادتیں کیجئے، تو وہاں یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ یہ شب معراج رجب کے مہینے میں یا شب برات شعبان میں، یہ دونوں راتوں کا اور ان راتوں میں خاص عبادتوں کا ثبوت اللہ کے نبی سے نہیں ہے، نبی کے صحابہ سے نہیں ہے، اور ان کے زمانے میں یہ ایک خاص رات، خاص عید، خاص شب کے نام سے کبھی مشہور تھی ہی نہیں۔ تو پھر ہم کو بھی یہ چیزوں کو دین میں ہرگز بھی نہیں لانا چاہیے۔ اگر ہم لائیں گے، یہ عمل کریں گے، یہ عمل کرنے والوں کا ساتھ دیں گے، تو پھر بدعت پہ عمل کرنے والے، بدعت کو پھیلانے والے، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی میں ساتھ دینے والے، گمراہی میں سب کے ساتھ ہاتھ بٹانے والے بن جائیں گے، اور اس گناہ میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایسی تمام بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے واقعات جو اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آئے، لیکن اللہ کے نبی نے، نبی کے صحابہ نے ان دنوں کو، ان راتوں کو عید سمجھ کے نہیں جاگا ہے، تو پھر ہم کو بھی ایسے جاگنے سے، ایسے دین میں بدعتیں لانے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں دین میں ثابت ہیں، ثابت شدہ باتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ثابت نہیں ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دینے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادتیں اللہ کے نبی نے کی ہیں، ان عبادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادتیں نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، ان سے بال بچنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں جی۔
ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ضروری سوال ہے تو پوچھیے گا. مطلب ویسا اللہ عالم، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا صحیح. ہم اسی لیے بول رہے ہیں، آپ بہت سنے ہوں گے، بہت سارے قصے سنے ہوں گے، لیکن ہم جو بیان کریں وہ مختصر ہے اور صحیح روایات سے ہے. میں جس وقت وہ واقعہ بول رہا تھا آپ چلے گئے تھے، آپ اونگ رہے تھے، آپ تھوڑا سا بولا ہم ذکر کیا نہ ہو، نبیوں کی امامت کا ذکر کرا بھائی، کر دیا، آپ چلے گئے تھے. جی جی نہیں، وہاں اللہ اسی لیے بولے فلما تجلی رب، اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی، اللہ نہیں، فرق ہے. ہاں بیت المقدس میں. جی معجزہ، معجزہ پورے پیغمبر انتقال ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے پیغمبروں کی امامت اللہ کے نبی سے کروائی، تو وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے. وہ کیسے ہوا تو معجزہ ہے. عالم برزخ میں ہے. عالم اتنی بات ہے کہ پیغمبروں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، جہاں خبر میں دفن کرتے ہیں وہاں مٹی نہیں کھاتی، یعنی کہ پیغمبروں کا جسم باقی رہتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں جب چاہے روح پھونک سکتے ہیں. معجزہ ہے، تو معجزے کا واقعہ ہے. امامت ثابت ہے اللہ کے نبی کی، امامت ثابت ہے، اللہ کے نبی کی امامت کروائے. جی عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ میں ہے. وہ عالم برزخ کیا ہے، کیسے ہے، اللہ عالم. جی 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 عالم برزخ تو مدینے کو جا کے یہ سمجھ کے درود پڑھنا کہ اللہ کے نبی وہاں ہے. تو اللہ کے نبی اسی لیے حدیث میں بولے کہ صلو حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں رہو درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو خاص کر کے درود پڑھنے کے لیے ہی وہاں جانا ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے. عمرے کے آداب میں آپ کو یہ بات بھی پڑھنے کو ملے گی کہ آپ کعبۃ اللہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کے بعد مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں گے، تو نیت کیا کریں گے؟ مسجد نبوی کی زیارت ہوگی نیت، تو اس کے ساتھ میں آپ جائیں گے. اگر آپ یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے اللہ کے نبی کی خبر کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو پھر آپ کو اس پہ ثواب نہیں ہے، اس پہ ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جا کے آپ کرتے کیا؟ صرف درود پڑھتے ہیں. تو درود پڑھنے کے لیے وہاں کی حاضری ضروری نہیں ہے. آدمی جہاں بھی رہ کے درود پڑھے اللہ کے نبی تک پہنچایا جاتا ہے. جی جی ہو گیا، ٹائم ہو گیا آپ کا. دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.